العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو داود اخبرنا حمام عن قتادہ قال قلت لأنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك انما كان شيئا في صدغيه ولكن ابو بکر خطب بالحناء والقتل. شیب بالوں کے سفید پڑنے کو کہتے ہیں. بیاض الشعر الاسود، سیاہ بال سفید پڑنے لگے، جو بڑھاپے کی علامت ہے، اسی کو شیب کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتنی سفیدی آئی تھی، ان سفید بالوں کے تعلق سے باب میں روایت پیش کی جائے گی. ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور ایسے ہی چہرے کے داڑھی مبارک میں 3 مقام پہ سفیدی کا اثر ہوا تھا. ایک تو مفرق رأس، یعنی سر میں مانگ نکالنے والی جو جگہ ہے، کنگھا کر کے جہاں مانگ نکالتے ہیں، اس جگہ پہ سفیدی کا اثر. دوسرے صدغین، دونوں کن پٹیوں کے پاس. تیسرے انفقہ زقن تھوڑی اور شفہ سفلا نیچے کے ہونٹ کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں. تھوڑی یعنی داڑھی میں تھوڑی کا حصہ اور نیچے کے ہونٹ کے درمیان والا حصہ، اس کو انفقہ بولتے ہیں. وہاں پر سفید بال کا اثر ہوا تھا. چنانچہ علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ علامہ زرقانی نے کہا ہے، کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کل 17 یا 18 سفید بال تھے. صحابہ کرام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو بہت ہی متبرک سمجھا جاتا تھا. چنانچہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، سر داڑھی کے ٹوٹے بال تھے. جسے آپ ام سلمہ نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا. جب کوئی بیمار پڑتا یا نظر وغیرہ لگ جاتی تو ان کے پاس سے وہ منہ مبارک منگوائے جاتے اور پانی میں ڈال کر مریض کو، نظر لگے ہوئے شخص کو پانی پلایا جاتا، جس سے اس کو شفا مل جاتی تھی. یہ منہ مبارک کی برکت تھی. ابن سیرین کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ابن سیرین کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضور کے کچھ منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں. تو اس پر حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ میرے پاس
حضور کے بالوں میں سے ایک بال کا ہونا دنیا مافیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تبرک بے آثار صالحین یعنی بزرگوں کے چھوڑی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ صحابہ میں، تابعین میں، محدثین میں بھی عقیدہ عمل کے طور پر پایا جاتا تھا۔ لہذا اگر غلو نہ ہو، افراط نہ ہو، اور اسی کو شافی اور اسی کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے تو بیماری وغیرہ کے لیے اس کا استعمال کرنا انتہائی درجے کا مفید ثابت ہوتا ہے۔ آگے جو روایت ہے، اس روایت میں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے کہا، یعنی ان سے پوچھا، حل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا، بالوں میں خضاب کیا؟ قالا، تو انہوں نے کہا، لم یبلغ ذالک، اس کی نوبت نہیں پہنچی، یعنی خضاب لگانا فعل تو دور کی بات ہے، حضور کے بالوں میں سفیدی اس مقدار کو پہنچی ہی نہیں تھی کہ خضاب کی نوبت آتی۔ لم یبلغ ذالک، اس تک بات نہیں پہنچی۔ آگے فرمایا، انما کان شیئا فی صدغی، البتہ کچھ حضور کے دونوں کن پٹیوں میں، یعنی تھوڑے تھوڑے بال کن پٹیوں میں سفید ہو گئے تھے۔ ولیکن ابو بکر، البتہ حضور کے پہلے جو خلیفہ حضرت ابو بکر ہوئے، خضب بالحنہ والقطن، انہوں نے حنا یعنی مہندی اور قطم یعنی ایک جنگلی جڑی بوٹی کا خضاب استعمال کیا تھا۔ حنا ایک جنگلی بوٹی ہوتی ہے جس سے رنگ تیار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی دونوں کن پٹیوں پر کچھ سفید بال آئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ انما، یہ تو حصر کے لیے ہے، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا کہ صرف دونوں کن پٹیوں ہی میں کچھ سفید بال تھے، اس کے علاوہ اور کہیں پر نہیں تھے، جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ان البیاض کان فی انفقہ وہی زخم، تھوڑی اور نیچے کے ہونٹ، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر بھی سفید بال تھے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت انس کی ایک روایت ہے، کان فی لحیتی شعرات بیض، کہ حضور کی داڑھی مبارک میں بھی کچھ سفید بال تھے۔ اور ایک روایت جیسا کہ بتائیں، انفقہ والی روایت، صدغین والی روایت تو آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ سر میں مختلف متفرق جگہ پہ کچھ سفید بال تھے۔ تو یہ روایتیں مختلف ہے، مختلف جگہوں پہ سفید بال کا ہونا ثابت ہے، تو یہاں انما حصر کے طور پر کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر حقیقی نہیں، حصر اضافی ہے، یعنی مجموعی طور پر کل سر کے اعتبار سے نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ کن پٹی میں سفید، اس کے علاوہ اور سر پہ نہیں ہے۔ تو یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی ہے۔ لہذا بخاری میں جو روایت ہے اس روایت سے تعارض نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری کی جو روایت ہے وہ انفقہ یعنی داڑھی مبارک کے بارے میں، کہ تھوڑی اور نیچے کے ہونٹ کے درمیان جو تھوڑا حصہ ہوتا ہے وہاں پر سفید بال۔ مسلم کی روایت میں بھی داڑھی کا ذکر آ رہا، اور یہاں پر جو انما حصر کے ساتھ ہے وہ چہرے یعنی داڑھی کے اعتبار سے نہیں بلکہ سر کے اعتبار سے، کہ سر میں صدغین دونوں کن پٹیوں کے پاس سفید بال تھے۔ رہی بات ایک روایت مفرق راس کی بھی ہے، یعنی سر میں مانگ نکالنے کی جگہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفید بال اور دوسری جگہ پہ ہو لیکن بالکل تھوڑے تھوڑے، کم صدغین جو حصر کے ساتھ بیان فرمایا، مطلب یہ کہ زیادہ سفید بال صدغین کے پاس تھے،
تو زیادتی کثرت کے اعتبار سے یہاں حصر ہوا ہے، نفس شعیب کے اعتبار سے حصر نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ اور کہیں پر سفید بال تھے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سر اور داڑھی اس اعتبار سے یہاں حصر نہیں کیا کہ یہاں وہاں سفید بال نہیں، بلکہ زیادتی کے اعتبار سے، یعنی زیادہ سفید بال شدغین پر تھے۔ غرض یہ کہ بس چند بال سفید تھے، قلیل کی حد تک دوسری جگہ پہ، اور قلیل معدوم کی طرح ہوتا، اس اعتبار سے یہاں پر حصر کر دیا گیا کہ زیادہ سفید بال کن پٹیوں میں تھے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا، حالانکہ یہاں اور دوسری صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا خضاب کیا، آپ مہدی کا خضاب کیا کرتے تھے، آگے بھی روایت آ رہی ہے۔ بظاہر روایتوں میں تعارض ہے، جواب یہ ہے کہ حضرت انس کی مراد یہ ہے کہ حضور کے بالوں میں اس قدر سفیدی نہیں پہنچی تھی کہ خضاب کی ضرورت۔ تو گویا کہ خضاب کی حاجت ضرورت کے اعتبار سے نفی کی، ویسے کبھی کبھی خضاب کر لیا، یعنی بہت زیادہ سفید ہونا کہ خضاب کی حاجت پڑے اس اعتبار سے نفی کی، اور یہ نفی مطلق کبھی کبھی خضاب والے فعل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ ابن حجر نے کہا ہے کہ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ حضور نے خضاب نہیں کیا، حافظ ابن حجر نے کہا انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے یہ فرما دیا، لیکن ان کا یہ جواب مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت انس حضور کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے خضاب کیا ہو اور انہیں اس کا علم ہی نہ ہوا ہو؟ تو خضاب کے فعل کی نفی نہیں ہے، بلکہ خضاب کی حاجت کی نفی ہے، لہذا روایت میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ زرد رنگ کا خضاب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں باتیں ثابت ہیں، خضاب کی نفی بھی اس بات بھی، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ توجیہ یہ ہے کہ ایک وقت کے اعتبار سے نفی ہے، دوسرے وقت کے اعتبار سے اس بات ہے، کیونکہ خضاب ہمیشہ نہیں کیا جاتا، اور ہمیشہ خضاب کرنے کے بعد وہ رہتا بھی نہیں ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا، گویا کبھی کیا کبھی نہیں کیا اس اعتبار سے اس بات کی روایت، اور نہیں تو اس اعتبار سے نفی کی روایت۔ یہاں جو روایت حضرت انس کہتے ہیں کہ لم یبلغ ذالک، اس حد کو پہنچے ہی نہیں تھے بال، تو یہاں تو بالکل گویا حضرت انس نے صلاحیتی کی نفی کر دی، لم یبلغ یعنی اس حد کو پہنچے ہی نہیں، یعنی خضاب کی حاجت نہ ہو لیکن صلاحیت بالقوا نفی کر دی کہ بالکل خضاب کی حد کو بال پہنچے ہی نہیں تھے، اتنے سفید ہی نہیں ہوئے تھے، حالانکہ روایتوں سے اس بات کی روایت بھی خضاب کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت انس نے جو صلاحیت کے اعتبار سے نفی کر دی لم یبلغ ذالک، یہ ان بالوں کے اعتبار سے ہے جن بالوں میں سفیدی نہیں آئی تھی اور وہاں خضاب لگانے کی حاجت ضرورت نہیں، بلکہ خضاب کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صلاحیت اس وقت ہوگی خضاب کی جب وہ بال سفید پڑ جائے، تو نفی ان بالوں کے اعتبار سے جن میں سفیدی نہیں آئی تھی اور خضاب کی حاجت اور صلاحیت نہیں تھی۔ رہی بات کی اس بات والی جو روایت ہے، تو یہ اس بات ان بالوں کے اعتبار سے ہیں جو بال کچھ سفید ہو گئے تھے، وہاں خضاب کی صلاحیت ہو گئی تھی۔
یا پہلے والا یہ جواب دیا جائے کہ حضرت انس نے جو لم یبلغ ذالک کہا، یعنی اس حد کو بال پہنچے ہی نہیں تھے کہ خضاب لگاویں، مطلب بال سفید ہوئے تھے لیکن تھوڑے کم، اور قلیل معدوم ہوتا ہے، گویا تھوڑا ایسا جیسے کہ آدم، کل آدم۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ خضاب کی جہاں نفی ہے مراد دوام اور اغلبیت کے اعتبار سے، یعنی ہمیشہ خضاب نہیں لگایا، اغلب عامتاً خضاب نہیں لگایا، اور جہاں اس بات کی نفی ہے وہ ندرت کے اعتبار سے، یعنی کبھی کبھی خضاب لگایا بھی، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آیا کہ انہوں نے حنا اور قطم یعنی مہدی اور قطم جنگلی ایک بوٹی کا خضاب لگایا۔ قطم ایک جنگلی بوٹی ہوتی ہے جس سے ایک رنگ ہوتا ہے، وہ سبزی مائل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پتوں کو رگڑ کر مہدی کے ساتھ اگر ملا دیا جائے اور بال میں اس کا خضاب لگایا جائے تو اس سے سفید بال انتہائی سیاہ ہو جاتے۔ سوال یہ ہے کہ مہدی اور قطم جنگلی بوٹی دونوں کو ملا کے حضرت ابو بکر نے خضاب لگایا، یعنی سفید بال کو بالکل سیاہ کر لیا، حالانکہ خضاب جو بالکل سیاہ رنگ کا ہو جس سے بوڑھا بھی جوان نظر آنے لگے، حدیث میں ایسے خضاب لگانے سے ممانعت وارد ہے۔ سیاہ رنگ کا خضاب جس سے ایک دم بڑھاپے کا اثر ہی ختم ہو جائے، یہ ممنوع۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے حنا والقطم، مہدی اور قطم والی بوٹی دونوں کا خضاب کیسے استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والقطم میں جو واو ہے یہ او کے معنی میں، تو مطلب ہے کہ مہدی کا یا قطم نامی بوٹی کا خضاب لگایا، دونوں کو ملا کر نہیں لگایا۔ اور اگر واو کو اپنے اصل معنی میں رکھتے ہیں تو یہ واو مطلق جمع کے لیے، مطلق جمع کا مطلب ہے کہ حنا، مہدی اور قطم والی بوٹی دونوں کا خضاب ساتھ ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ کیا۔ یعنی ایسا کہ کبھی مہدی کا اور کبھی قطم کا۔ دونوں کو جمع کر کے نہیں، دونوں کو ملا کر کے نہیں، دونوں کا مجموعی خضاب مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خضب بالحنا تارتن و بالقطم تارتن، کہ کبھی مہدی کا خضاب لگایا اور کبھی قطم نامی بوٹی کا خضاب لگایا۔ مولا علی قاری نے ایک جواب دیا کہ اصل میں اس میں اعتبار غلبہ کا ہوتا ہے، مہدی اور قطم دونوں کو ملا کے خضاب لگاویں تو اگر قطم کا غلبہ ہو تو اس وقت خضاب جو تیار ہوگا وہ انتہائی سیاہ ہوگا، اور اگر حنا مہدی کا غلبہ ہو تو اس وقت جو خضاب تیار ہوگا وہ سرخ رنگ کا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو ملا کر کے ہی ابو بکر نے خضاب لگایا تھا، مگر اس میں مہدی کا غلبہ تھا جس سے سرخ رنگ تیار ہوا تھا، قطم کا غلبہ نہیں کہ سیاہ رنگ تیار ہو جائے۔ بہرحال خضاب دونوں سے جائز ہے، الگ الگ بھی اور ملا کر کے بھی، لیکن ایسے نہ ملائیں کہ قطم والی بوٹی غالب آ جائے اور مہدی یہ مغلوب ہو جائے، اس سے سرخ رنگ کے بجائے بالکل سیاہ رنگ تیار ہو، تو اس طرح سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ خالص سیاہ خضاب ہو تو اس کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے، مردوں کو نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ سرخ رنگ ہو، زرد رنگ ہو، اس طرح کا خضاب ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ روایت سے ثابت ہے۔ بقیہ آگے جو آپ کے بالوں کی سفیدی کے بارے میں روایتیں ہیں تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.